قسم ہے یہ کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام قسم کی جو عبادات ہے اس کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. جیسے دعا کرنا، مدد مانگنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، جانور ذبح کرنا، نظر ماننا، طواف کرنا، رکوع سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، امید رکھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، توکل کرنا، جھکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے جو عبادات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کرنا. اب جو شخص ان مشروع عبادات کو اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے گا یا کسی اور کی طرف اس کی نسبت کرے گا تو وہ آدمی مشرک کہلائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور نجات سے محروم رہے گا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. سورۃ المؤمنون کی آیت ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب تو اللہ کے اوپر ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کافر لوگ ہیں وہ نجات سے محروم رہیں گے. کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اسی توحید کا انکار کیا تھا جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان لڑائیاں ہوئی، اختلافات ہوئے، جنگیں ہوئی کہ جنا توحید الوہیت کا وہ لوگ انکار کرتے تھے. چنانچہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اسی توحید کا اقرار کرے، ہاتھ باندھتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسی توحید کو اپنانے کا حکم بھی دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے تو تم میری ہی عبادت کرنا. جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے تجھ کو نجات. گویا کہ جب آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے